ایک کھجور ہوتی ہے دو صحابہ کے پاس، آدھی آدھی کھجور صبح سحری کرتے ہیں، آدھی کھجور سے افطاری کرتے ہیں، سارا دن تلوار لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ اتنا غربت والا دور کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، آقا کو بڑے پیارے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ہندہ ان کا کلیجہ نکال کے، سینہ چیر کے خنجر سے کلیجہ نکال کے چباتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کا چہرہ دیکھتے ہیں، کان کاٹ دیے جاتے ہیں، آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ حضور کے چچا، سکے چچا اور پیارے چچا، اور کلیجہ چرا ہوا ہے، سینہ کٹا ہوا ہے، اور سامنے ان کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے عظیم اور پیارے چچا کو دیکھتے ہیں، حضور کی آنکھیں برس جاتی ہیں وہ منظر دیکھ کے، اپنے چچا کا جسم لخت لخت دیکھ کے۔ لیکن اس حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احد کے میدان میں اپنے چچا کو دینے کے لیے کفن کا کپڑا نہیں تھا، کفن کا کپڑا نہیں تھا۔ اتنی غربت کا دور تھا وہ، اتنی غربت کا دور۔ لیکن اس دور میں بھی ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے حضور کی محفل میں آ گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، فرمایا میرے صحابی، مرد پہ سونا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اس صحابی نے انگوٹھی اتاری، دور پھینک دی۔ جب دور پھینک دی، حضور تشریف لے گئے، جب اٹھ کے اپنے کاشان اقدس میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ صحابہ نے کہا بھی تو غریب آدمی ہے، ایسا کر اس انگوٹھی کو اٹھا لے، اپنی بیوی کو دے دینا، یا بازار میں بیچ کے کوئی بچوں کے لیے سودا سلف لے لینا۔ اب اس صحابی کا جواب سنیں، غریب ہیں لیکن بے غیرت نہیں۔ سنیں ان کا جواب، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن غیرت ایمانی ختم ہو گئی، غیرت ایمانی نہیں رہی۔ عجیب عجیب کمپلیکسز کا شکار ہیں، عجیب عجیب احساس کمتری، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ کے نبی حضرتیں کیا کرتے تھے، کاش محمد مصطفیٰ کے امتی ہوتے۔ اور ہم کیوں کمپلیکس کا شکار ہو؟ حضور کی سنت، آقا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، آقا کے بتائے ہوئے رستے پہ عمل کرتے ہوئے، ہمارا تو سب کچھ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ، ہمارا تو سب کچھ، ہماری تو شفاعت، ہماری تو جنت، ہمارا تو سب کچھ، اللہ کی عزت کی قسم وہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر اس در سے بھی ہم نے تعلق کمزور کر لیا تو ہمارے پلے بچے گا کیا؟ ہماری پھر حیثیت کیا ہے؟ ہماری کوئی حیثیت ہے اتنی سی قبر میں ہزاروں برس گزارنے کی؟ ہم گزار لیں گے اپنے بل بوتے پہ، اگر حضور کا خدا نہ کرے وسیلہ کاٹ دیا جائے گزار لیں گے، ہم پل صراط پر سے گزر لیں گے، اگر درمیان میں سے محمد مصطفیٰ کا خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے محمد مصطفیٰ کی نسبت کو کاٹ دیا جائے، ہم صراط پر سے گزر جائیں گے۔ ہم رب کے سامنے کھڑے ہو کے پیش ہونے کے اہل ہیں، اگر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، ہمیں تو سہارا ایک ہی ہے محمد مصطفیٰ کا، تو ہم اس پہ فخر کیوں نہ کریں؟ اب صحابی کو جب صحابہ نے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، گھر میں بیوی کو دے دینا یا بازار میں بیچ کے کچھ لے جانا، اس صحابی کا جواب سنیں۔ اس نے کہا میرے بھائیو، اے حضور کے صحابہ، اللہ کی عزت کی قسم، میں غریب ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، میں غریب ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ جس انگوٹھی سے میرے محمد مصطفیٰ، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا ہے، اب غریب ضرور ہوں لیکن اتنی غیرت ہے کہ میں اس انگوٹھی کی طرف اب نگاہ بھی نہیں اٹھاؤں گا، نگاہ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے توکل اور یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کنجر خانے بھی چلتے رہے، ہماری بے حیائی بھی چلتی رہے، ہماری نمازیں بھی چھوٹتی رہیں، ہماری انگوٹھیاں بھی سونے کی چلتی رہیں، ہمارے رسم و رواج بھی چلتے رہیں، ہماری برادری میں بھی ناک اونچی رہے، ہمارے سارے معاملات دنیا کے بھی چلتے رہیں، اور بس خواہش ہے جی بس بیڑے پار ہو جائیں گے۔ عجب خواہش ہے، عجب خواہش، کام سارے یزید والے، اور خواہش ہے کہ خاتمہ حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ بڑا چنگل ہے شیطان کا، سن لیں، بڑا چنگل ہے شیطان کا جس کے اندر معاشرے نے ڈالا ہوا ہے۔